بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورہ اسراء میں جو قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اور جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس سورہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر ہوا ہے، اور اس کی بالکل ابتدائی آیات میں، یعنی یہ سورہ شروع ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے واقعے سے شروع ہو رہا ہے یہ سورہ۔ اسی طرح سے سورہ نجم کے اندر جو قرآن مجید کا 53 نمبر سورہ ہے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ تو ہم یہاں پر ابھی اس میں اتنے تفصیل سے نہیں جائیں گے، چونکہ مختصر طور پر میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کو اس کی کچھ خصوصیات کے اوپر گفتگو کی جائے اور ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ، یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیں قرآن کریم میں اس سورہ کے اندر کس طریقے سے معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیوں ہوا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ اللہ کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، کہ جس کا ماحول پربرکت ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس معراج کے بارے میں جو اگر ہم اسی آیت کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیں اور اس آیت کو ملاحظہ کریں، تو ہم اس آیت کے اندر کم از کم 3 مسائل کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، اور خود آیت نے 3 نکات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں، اس 3 سوالوں کے جواب کم از کم آپ کو اس میں آسانی سے مل جائیں گے، اگرچہ ہم مختلف نکات پر اس میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، پہلا سوال تو اس میں ہے کہ معراج کی تصدیق، کیا قرآن کریم میں معراج کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں، اس آیت کے اندر معراج کی تصدیق کی خداوند عالم نے اپنے کلام کے ذریعے خود۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معراج کیوں ہوئی ہے، معراج کا ہدف کیا تھا۔ دیکھیں، معراج کی تصدیق کے بارے میں خداوند عالم نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تصدیق ہے معراج کی۔ اس کے بعد پھر کیوں لے کے گیا خداوند عالم، اس کا بھی جواب اس میں دیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے ہم اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کیوں دکھانا چاہتا ہے پروردگار عالم؟ اس لیے کہ انہ هو السمیع البصیر، یہ انہ یہ آیات کیوں دکھائی ہیں خداوند عالم نے؟ اس لیے کہ اس کا بھی جواب دیکھیں یہاں پہ دیا خداوند عالم نے کہ انہ هو السمیع البصیر، کیوں کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ سمیع اور بصیر کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے، اس کی بھی تفصیل آپ دیکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار خداوند عالم نے سنی اور ان کا کردار دیکھا، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ منکرین معراج کو خداوند عالم نے یہاں پر تحدید کی ہے۔ وہ کس طریقے سے، وہ ہم آگے تفصیل میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر معراج کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ اس سورت کی پہلی آیت میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور آیت سے واضح ہو رہا ہے، اسراء کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، اسراء کہتے ہیں اصل میں راتوں رات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کا سفر کروایا خداوند عالم نے، یہ اس میں ذکر ہوا ہے، اور یہ سفر اتنا طولانی ہے اگر اسے ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ سفر خود مقدمہ معراج قرار پایا ہے، معراج کا مقدمہ ہے، اور اس میں بہت سارے اعجاز آمیز پہلو نظر آئیں گے آپ کو۔ اس کے بعد خداوند عالم نے پھر اس کا مقصد بتایا کہ لے جانے کا مقصد کیا ہے، لنریہ، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ تاکہ وہ دکھائے
اور پھر آخر میں خداوند عالم نے یہ بات بھی بتا دی کہ دیکھو اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کیوں کہی یہ بات کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے مختصر طور پہ اشارہ کیا تھا کہ خداوند عالم نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کو بھی دیکھا خداوند عالم نے اور ان کے کردار کو بھی دیکھا، تو خداوند عالم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ معراج اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتخار بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کی گفتار اور ان کا کردار اس قابل تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لباس کو زیب تن کریں۔ یہ لباس ان کے بدن کے لیے بالکل زیبا تھا۔ اللہ نے اپنے رسول کی گفتار سنی، ان کا کردار دیکھا اور اس مقام کے لیے ان کی اس لیاقت کو تسلیم کیا خداوند عالم نے، اور انہیں یہ شرف عنایت کیا کہ انہیں معراج عنایت کیا خداوند عالم نے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے دوسری بات کہی تھی کہ خداوند عالم نے در حقیقت یہ انہ هو السمیع البصیر جو کہا ہے وہ اس وجہ سے بھی کہا ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مان نہیں رہے تھے کہ خداوند عالم نے ان کو معراج عطا کیا، تو اس وجہ سے خداوند عالم نے کہا ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے رویوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے، تو ان کو تحدید کی اس چیز کے ذریعے سے کہ ان کے اعمال دیکھتا ہے اور ان کی سازش سے آگاہ بھی ہے خداوند عالم۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہم اس موجز نما سفر کے بہت سے پہلو اس میں موجود ہیں جو میں اختصار کے طور پر آپ کے سامنے یہاں پر بیان کروں گا، ان کو خاص طور پر اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا لفظ تو اس کے اندر خداوند عالم نے اسراء کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اسراء نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سفر رات کے وقت میں رونما ہوا ہے، کیونکہ اسراء عربی زبان میں رات میں سفر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ دن میں سفر کرنے کے لیے لفظ اسراء استعمال نہیں کرتے ہیں عرب، بلکہ دن میں سفر کرنے کے لیے سیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رات میں سفر کے لیے اسراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے سورہ کو۔ دوسرا لفظ جو اس کے اندر استعمال کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں خود یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لیل جو ہے اس اسراء کی، اس اسراء کی تاکید ہے، اور یہ بھی ہے تاکہ یہ بات مفہوم واضح ہو جائے کہ یہ سارے کا سارا سفر ایک ہی رات میں طے ہوا ہے، یعنی جانا آنا یہ سب کا سب مختصر یعنی ایک رات یا اس سے بھی کم کے اندر جو ہے یہ پورا کا پورا سفر طے ہوا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کے درمیان 100 فرسخ سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ 100 فرسخ کا مطلب آپ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ ایک فرسخ 5.5 کلومیٹر ہے، تو 100 فرسخ کا مطلب ہے یعنی 550 کلومیٹر کا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طے کیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج کیا، آسمان کی طرف چلے گئے، اور پھر پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور یوں 7ویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا کی منزلوں سے آگے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سارا کا سارا سفر، کبھی موقع ملا تو پھر میں اس سفر کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا کہ وہ سفر کس طریقے سے طے کیا حضور نے، اور وہ سفر کس طریقے سے رونما ہوا ہے، کس سفر میں فاصلہ کتنا تھا۔ لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو یہی 550 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جو مسجد الحرام سے اور مسجد الاقصی کا سفر بنتا ہے، کہ اگر اس زمانے کی سواریوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات کا یہ سفر کئی ہفتوں میں طے پاتا، جو حضور نے ایک رات سے بھی کم کے اندر سفر کیا، اور جتنے مشاہدات قدرت تھے اور جو نشانیاں تھی قدرت کی وہ پروردگار عالم نے ان کو دکھائی ہیں، ان نشانیوں کو دکھایا ہے۔ اسی طرح سے اس میں تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے عبد بعبدہ، عبد کا مفہوم یہاں پر خداوند عالم نے واضح کیا۔ یہ لفظ خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ افتخار اور اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عبودیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بعبدہ، کہ آپ عبدیت کی اس منزل پر فائز تھے کہ خداوند عالم نے اس عبدیت کو در حقیقت معراج عنایت کی ہے۔ یہ مقام گویا آپ کو عبودیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے بلند منزل یہی ہے کہ وہ اللہ کا سچا اور صحیح بندہ ہو جائے، اس کی بارگاہ کے سوا کہیں ماتھا نہ جھکائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیاز ہے
کہ آپ کی زندگی گویا توحید خالص میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے لفظ عبد استعمال کیا کہ دیکھیں ہم نے عبدیت کو عروج عطا کیا ہے، عبدیت کو یہ معراج عطا کی ہے۔ اس کے فرمان کے علاوہ کسی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم نہیں خم کرتا ہے، یہ اس میں جو ہے ایک امتیاز تھا۔ جو بھی کام کرے فقط خدا کے لیے ہو، اور جو بھی قدم اٹھائے اس کی رضا اور اسی کی مطلوبیت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے لفظ عبد استعمال کیا یہاں پہ۔ اور عزیزان محترم، یہاں پہ لفظ عبد کی تعبیر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ سفر عالم بیداری میں تھا، عالم خواب میں نہیں ہے، یہ روحانی سفر نہیں ہے، یہ جسمانی سیر تھی نہ کہ روحانی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیر روحانی کا کوئی معقول معنی خواب یا خواب کی مانند حالت کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں لفظ عبد یہ خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جسم و روح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں شریک تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں نہیں کیے یہ معراج، خداوند عالم نے انہیں معراج خواب میں عطا نہیں کی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ خواب میں چلے گئے تھے، روح ان کی گئی ہے، بدن یہیں زمین پر تھا، بستر پہ تھا۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے، بلکہ عبدیت کا مفہوم پروردگار عالم نے جو لفظ یہاں پہ رکھا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عبد جو ہے مرکب ہے روح اور جسم کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی معراج نہیں بلکہ جسمی معراج کی طرف اس آیت نے اور اس لفظ نے اشارہ کیا۔ البتہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس اعجاز کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا طویل سفر کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا۔ نہیں عزیزان محترم، آپ کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے قرآن کے لفظوں کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا نقص ہے، قرآن کریم کا نہیں ہے، نبی کریم کا نہیں ہے، پروردگار عالم کا نہیں ہے۔ پروردگار عالم جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، جس نے چاند سورج کی گردش بنائی ہے، جس نے کہکشائیں بنائی ہیں، جس نے یہ عالم بنائے ہیں، اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس کے اندر کہکشائیں موجود ہیں، جو پروردگار عالم اتنا سب کچھ بنا سکتا ہے، وہ اپنے نبی کو اتنی تیز رفتار سواری کے ذریعے یہ معراج بھی عنایت کر سکتا ہے، جو روشنی کی اسپیڈ کو بنا سکتا ہے کہ جسے یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی لاکھ یعنی پر سیکنڈ کے حساب سے جو ہے وہ سفر کرتی ہے روشنی۔ اور حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے سیارے موجود ہیں کہ جو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ اور فی منٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ سفر طے کر رہے ہیں۔ تو جو یہ سب چیزیں پروردگار عالم کی مخلوق ہیں، تو خداوند عالم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سفر کی طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ لمحے بھر کے اندر عرش اولا تک پہنچ جائیں، عرش الہی تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں، لہٰذا اس سفر کا آغاز کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز جو ہے آپ دیکھیں خود آیت کریمہ نے بیان کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مبدا بھی بیان کیا ہے اور مقصد بھی بیان کیا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ مسجد الحرام سے، اور کہاں گئے ہیں حضور؟ مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سفر کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سفر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدمہ قرار پایا ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی معراج کا یہ سفر مقدمہ قرار پایا۔ البتہ آپ دیکھیں کہ واضح طور پر یہ جو مفسرین نے بات کہی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں تھے یا کسی کے گھر میں نہیں تھے، ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں کہ حضور نے کہاں سے یہ معراج کا سفر شروع کیا۔ لیکن اگر ہم آیت کریمہ کو بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں آیت کریمہ میں من المسجد الحرام، تو کم از کم یہ بات طے شدہ ہے آیت کریمہ کی روشنی میں کہ حضور نے خانہ کعبہ کے پاس سے مکہ سے اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں موجود ہوں، البتہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ جناب ام ہانی یعنی مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بہن کے گھر تشریف فرما تھے، اور وہیں سے یہ سفر جو ہے آپ کا شروع ہوا ہے۔ لیکن اگر اس بات کو تسلیم نہ بھی کیا جائے اور صرف آیت کریمہ ہمارے سامنے اور ہم موجود ہوں، تو پھر بھی یہ آیت بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ مسجد الحرام سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہے، مکہ سے یہ سفر آپ کا شروع ہوا۔
اور آپ مسجد اقصی تک پہنچے اور پھر وہاں سے آپ نے عروج کیا اور معراج کی طرف سفر کیا اور آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے آپ عرش الہی اور سدرۃ المنتہی سے آگے عرش الہی تک پہنچ گئے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، اس سیر کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا ہے، کیوں دیے پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کی عظمت سے کیوں نوازا ہے، کیوں یہ شرف عطا کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت الہی کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں، اس لیے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انہیں وہاں پر بلائے اور اپنی نشانیاں دکھائے۔ آسمانوں کی سیر بھی اسی مقصد سے تھی کہ پیغمبر اکرم کی باعظمت روح ان آیات بینات کا مشاہدہ کر کے اور بھی عظمت و بزرگی پالے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ خوب تیار ہو جائیں۔ عزیزان محترم، وہاں سے آنے کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل وہاں کے حالات بیان کیے، دوزخ کے حالات بیان کیے، جنت کے حالات بیان کیے، اور مختلف سفر کے بارے میں جو واقعات پیش آئے وہ سارے حضور نے بیان کیے ہیں۔ یعنی تبلیغ کے اندر اس سفر کو آپ نے گویا ایک طریقے سے مبنا قرار دیا اور اس سے تائید حاصل کی اور یہ بیان کیا کہ یہ سفر کس طریقے سے طے پایا ہے اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ سب آپ نے اپنے تبلیغ کے مرحلے میں بروئے کار لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات چیز ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں ان کی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دکھائیں کہ پروردگار عالم، یعنی یہ روح کا سفر نہیں ہے، یہ خواب کا سفر نہیں ہے، جیسا کہ خود اگر آپ سورہ نجم کی آیات کو ملاحظہ کریں تو وہاں پہ بھی خداوند عالم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس سفر میں اس نے اپنے رب کی عظیم آیات دیکھیں۔ تو عزیزان محترم، دیکھنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ اس نے خواب میں دیکھی ہیں، اور یہ نہیں کہا جاتا کسی کو کہ میں نے فلاں آدمی کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کا سفر کروایا خواب میں، نہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں لے کر گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جسم و روح ساتھ ساتھ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے ان کے جسم کے ساتھ یہ شرف عطا کیا ہے اور ان کو دکھائی ہیں یہ نشانیاں، اور دیکھنے کا تعلق جو ہے وہ یہاں پر حقیقت سے تعلق حقیقت پر مبنی ہے، نہیں یہ کہ مثال کے طور پر کہ صرف روح سے اس کا تعلق ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے یہاں پر کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ بارکنا حولہ جو آیت کے اندر موجود ہے، یہ مطلب واضح کرتا ہے کہ مسجد اقصی کے علاوہ اس کے خود مقدس، یہ کہ آپ دیکھیں کہ مسجد الاقصی خود مقدس جگہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے تقدس سے قطع نظر کرتے ہوئے، اس کے مقدس ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، یعنی جو خود اس شہر کا ماحول ہے، وہ بہت نعمتوں سے لبریز تھا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں نہریں جاری تھی اور وہاں کا علاقہ سرسبز تھا، یعنی گویا یہ سرزمین پروردگار عالم کی برکتوں سے بھری ہوئی تھی، لبریز تھی، پانی جاری تھا، نہریں جاری تھی، یہ سارے کے سارے علاقہ، اور یہ ایک آباد علاقہ تھا۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے کہا کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی تھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی روحانی برکات کی طرف اشارہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی یہ شہر صرف ان نعمتوں سے لبریز نہیں تھا بلکہ اس اعتبار سے بھی متبرک تھا عزیزان محترم کہ یہ سرزمین ایک طویل عرصے تک اللہ کے عظیم نبیوں اور نور توحید و خدا پرستی کا مرکز بنی رہی ہے۔ انبیاء یہاں پر آئے ہیں، ان کے اعتبار سے بھی یہ زمین متبرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم اس بات کی طرف اشارہ کر چکے انہ هو السمیع البصیر، یہ جملہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم دیکھتا بھی ہے، بس سمیع بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو لہذا جو لوگ معراج سفر سے، معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا انکار کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انکار کس بات کا کر رہے تھے، جسمانی، اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ جو لوگ جھگڑتے نہیں آپس میں تو خداوند عالم سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ان کے عمل کو اور ان کے رویوں کو۔ تو لہٰذا اگر روحانی معراج ہوتی تو آپ دیکھیں مشرکین اور کفار نبی کریم سے کبھی نہ جھگڑتے اس بات پہ کہ آپ کو معراج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ آج جیسے بہت سے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے۔ تو اگر روحانی وہ بات ہوتی، معراج ہوتی، تو پھر آیت اتنی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو نہ اٹھاتی اور نہ بیان کرتی، لیکن پروردگار عالم نے یہاں پہ اس لفظ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں جھگڑتے ہو تو یاد رکھو تمہاری ان باتوں کو خداوند عالم سن بھی رہا ہے اور تمہارے رویوں کو، تمہاری سازشوں کو خداوند عالم دیکھ بھی رہا ہے۔
بس عزیزان محترم یہ بات واضح ہو گئی اس آیت کی روشنی میں کہ کم از کم 3 سوالوں کا جواب ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ یہ آیت خود قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر تصدیق کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ معراج کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ لنوریہ من آیاتنا، کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں قدرت کی، اس لیے یہ معراج ہوئی ہے، معراج کا ہدف یہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں اپنی قدرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نشانیاں کیوں دکھائی ہیں؟ تاکہ آپ اپنی تبلیغ میں ان چیزوں سے استفادہ کریں اور ان کے ذریعے تائید حاصل کر سکیں۔